بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر۔ محترم حاضرین، ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ ہے ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کی خاطر جانور ذبح کرنے سے متعلق کیا حکم ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں پچھلے درسوں میں سورہ انعام کی 2 آیتوں کے تناظر میں بیان کی گئی۔ اب یہاں انہوں نے تیسری آیت سورہ کوثر کی نقل کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی خاطر نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے پہلے اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت زیادہ خیر، لہذا اس کے شکرانے کے طور پر نماز ادا کیجئے، قربانی کیجئے۔ یعنی انسان کو اللہ جب نوازتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا حق شکرانے کے طور پر عبادت کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طویل نماز ادا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ نے کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے، اس کے بعد بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ عبادت ہے، بندگی ہے۔ چاہے آپ نماز ادا کر کے، زکوٰۃ دے کر، روزہ رکھ کر، عبادت کی کسی بھی شکل کے ذریعے اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو تیسری آیت انہوں نے یہاں نقل کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وانحر، کہ آپ نحر کیجئے۔ نحر سے مراد ذبح ہے، یعنی جس طرح نماز اللہ کی خاطر ہے، قربانی بھی اللہ کی خاطر آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور اس آیت سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ نحر یعنی جانور ذبح کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ ذبح جانور کو قربان کرنے کا بھی ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح قربانی جانور کا ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں اللہ نے جو کہا ہے وانحر، کہ قربانی کیجئے، جانور ذبح کیجئے، تو یہ مطلق ہے، عام ہے، اور اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اضاحی یعنی قربانی، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، والہدایا، ہدی کا جانور جو حجاج کرام اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور تیسرا ہے والعقائق، وہ جانور جو کہ عقیقے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں جانور یہاں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلی چیز اضحیہ، اضحیہ کے تعلق سے پہلے گزر چکا، آگے یہ بیان کر رہے ہیں اما الہدایا، کہ ہدایا یعنی ہدی کا جانور، حجاج کرام اپنے ساتھ جن جانوروں کو لے کر جاتے ہیں، خاص طور پر حج قران کرنے والے حجاج کرام جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ جوائنٹ کیا ہے۔ قران کا مطلب یہ تو ہے جوائنٹ کرنا، جوڑنا، یعنی وہ ایک ہی تلبیہ میں، ایک ہی نیت میں حج اور عمرہ دونوں ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ حج تمتع کی طرح عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب حج کا وقت قریب آئے گا دوبارہ وہ احرام باندھیں گے اور اس کے بعد حج ادا کریں گے، یعنی عمرہ الگ ادا کریں گے، حج الگ۔ اور قران میں دونوں ایک ساتھ ہو جاتا ہے، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا کرنا ہے، دونوں کی نیت کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد حاجی احرام سے آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اسی احرام کو باقی رکھتے ہوئے حج مکمل کرنا ہے۔ تو حج قران کرنے والے حجاج کرام کے لیے اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کہتے ہیں فمنہا واجب ومنہا مستحب، کہ کچھ واجب ہوتے ہیں اور کچھ مستحب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ واجب کی مثال انہوں نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 196،
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج، کہ جو حج عمرہ کے ذریعے حج تک فائدہ اٹھاتا ہے تو جو بھی ہدی کا جانور اس کے لیے میسر ہو وہ اللہ کے لیے قربان کرے۔ اب یہاں آگے اضحیہ کے تعلق سے ہے، یعنی قربانی، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، سنت مؤکدہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد بھی جانور قربان نہیں کرتا تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے، من کان لہ سعہ، یعنی جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی کے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ قربانی کیجئے گا۔ البتہ کچھ صحابہ کے تعلق سے صرف لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ اس مسئلے میں حکم کیا ہے، کہ کچھ صحابہ استطاعت کے باوجود 1 سال قربانی نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، اس کے بعد آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ عمل ہم نے اس لیے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم ایسا کر رہے ہیں لوگوں کو علم میں لانے کے لیے، ورنہ طاقت کے باوجود اگر کوئی نہ کرے تو ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن لوگوں کو صرف اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس کے بعد قربانی نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، جبکہ سنت کا یا مستحب کا حکم یہ ہے کہ آپ اگر کبھی کبھار لوگوں کو بتانے کے خاطر جیسے حکم ثابت کرنے کے لیے، تو اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ یہ قدرت رکھنے والے شخص پر واجب ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کے لیے نصاب شرط کر دی، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور ایسے بندے کے پر قربانی واجب ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو مجرم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہاں آگے قربانی کے تعلق سے تھوڑی وضاحت ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں وَالْأُضْحِيَّةُ لَيْسَتْ عَنِ الْأَمْوَاتِ كَمَا يَفْهَمُ الْعَوَامُ، کہ قربانی یہ مرحومین کے لیے جائز نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار، ماں باپ ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے قربانی کرنا ہوگا، تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ لوگوں کے لیے، مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بل ہی للأحیاء، بلکہ خاص زندوں کے لیے، زندوں کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَاتُ فَلَيْسَ مِنَ الْمَشْرُوعِ أَن يُضَحِيَ لَهُمْ اسْتِقْلَالًا، کہ جو وفات پا چکے ان لوگوں کے لیے مستقل قربانی کرنا جائز نہیں۔ مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے پراپر، یعنی ان کے نام کا ایک حصہ نکالنا یا ان کا نام لے کر قربانی کرنا، یہ مستقل ہوتا ہے۔ ہاں، اس ضمن میں یہ بات شامل ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرتے وقت آپ جب یہ کہتے ہیں کہ منی و من اہل بیتی، میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، تو اس میں زندہ اور مردہ دونوں شامل ہے۔ اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر کے باہر ہو گئے، وہ آپ کے رشتہ داری ہیں، وہ آپ کے اہل خانہ میں ہی شمار ہوتے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ فوت شدہ ہیں، لیکن جب یہ کہتے ہیں تو اس میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو بندہ یہ نیت کرے کہ میرے جو زندہ ہیں وہ تو ہیں، جو فوت شدگان ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اصل زندہ ہیں، ان کے تابع مرحومین ہیں، فوت شدگان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود کہتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرِدْ عَلِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم وارد نہیں ہے، ورنہ اس پر عمل کرنا آپ کی زندگی میں موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا گئی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے نام پر قربانی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ام کلثوم زینب یہ بھی آپ کی زندگی میں وفات پائے, چچا حضرت حمزہ وفات پائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے نام پر قربانی نہیں کی. یہی اس بات کی سب سے ٹھوس دلیل ہے کہ مستقل طور کے پر مرحومین کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے. اب یہاں عقیقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وَأَمَّا الْعَقِيقَةُ فَوَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ, یہ اس جانور کو کہتے ہیں جو پیدائش کے 7ویں دن, لڑکا ہو لڑکی ہو, مولود جس کو کہتے ہیں, اس کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے اگر وہ مذکر ہے یعنی لڑکا ہے. ان کان ذکرن فاثنتان, 2 ہوں گے. اب یہاں یاد رکھیے گا ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے کیا کہا, عن الغلام شأتان مکافئتان, کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں مکافئتانی جو قریب قریب عمر کی ہو, ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑی ایک چھوٹی ہے, دونوں مکافئتان ہے یعنی جو قریب قریب عمر کی ہو یا صحت میں دونوں ایک جیسی دکھنے والی ہو, ایسا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے. تو یہ لڑکے کی طرف سے, اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے ایک کافی ہے. البتہ وَتُجْزِئُ الْوَاحِدَ مَعَ الْإِعْسَارِ فِي الذُّكُورِ, اگر تنگی ہے, کسی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 بکرا یا 2 بکری اپنے اولاد کی طرف سے قربان کرے, عقیقہ کرے, تو ایک بھی مجبوری کی شکل میں کیا جا سکتا ہے. اور یہ اکثر اہل علم کے نزدیک سنت ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے تو کر لے, اور اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو نہ کرے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, یعنی عقیقہ کرنا ہی ہوگا. اور اس کی دلیل وہ مسند احمد کی روایت سے لیتے ہیں, کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر غلام اپنے عقیقے کے عوض رہن گروی رکھا ہوا ہے. یعنی جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو جس طرح ہم کسی کے پاس اپنی چیز گروی رکھتے ہیں, اور گروی رکھنے کے بعد جب اس کی رقم لوٹا دیتے ہیں تو گروی رکھی ہوئی چیز ہم کو واپس مل جاتی ہے, تو ایسے عقیقہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی اولاد واپس مل جاتی ہے, یعنی مکمل طریقے سے وہ ہمارے حوالے کر دی جاتی ہے. تو یہ دلیل پکڑتے ہیں. البتہ بہت سارے صحابہ نہیں عقیقہ کیا, طاقت نہیں تھی, نہیں کیا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقت میں سنت مؤکدہ ہے کہ اگر ہے تو کرنا چاہیے, اور اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ نہیں کرے گا تو گرفت نہیں ہوگی. اب یہاں ضمناً ایک مسئلہ اور بھی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں انتقال کر گیا یا 7ویں دن سے پہلے انتقال ہو گیا, تو کیا ان کا بھی عقیقہ کرنا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال تھا. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کل غلام, ہر غلام, ہر بچہ. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زندہ یا مردہ, بچہ ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ کرنا ہوگا, گرچہ وہ 7 دن پورا کرے یا نہ پورا کرے. وہ پیدا ہو چکا ہے, بچہ تھا, لہذا اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اب یہاں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب4 کلمات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں مجھے بیان کی. سب سے پہلی چیز, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت اس شخص کے پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. لعن اللہ من لعن والدیہ, اللہ کی لعنت اس شخص کے پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. اور تیسری چیز, لعن اللہ من آوى محدثا, اللہ کی لعنت اس شخص کے پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے, سپورٹ کرے. اور چوتھی چیز, لعن اللہ من غیر منار الارض, اللہ کی لعنت اس شخص کے پر جو زمین کی نشانیوں کو تبدیل کرتا ہے, اس میں گڑبڑی کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اب یہاں اس حدیث کی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے شرح کی ہے, بڑی اہم روایت ہے. یہ جو یہاں پر کہا لعن اللہ, لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا. جب کسی کو کہا جاتا ہے اللہم لعن فلانا, کہ اللہ فلاں کے پر لعنت بھیج, یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے.
اور جو اللہ کی رحمت کے سائے تلے نہیں ہوگا تو سوچئے زندگی کتنی مشکل ہوگی. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت کے ساتھ گزرتا ہے. رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. رحمت نہیں ہے تو زحمت ہوگی, مشکلات اور پریشانیاں ہوگی. لہذا اللہ کی رحمت کا ہر وقت سوال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مسلم کی روایت میں, اور یہ دعا کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان بھی پڑھی جاتی ہے جلسے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے مسلمان ہوتے ان صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے, میرے پر رحم فرما, وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. تو یہ 5 چیزوں کو اس کے اندر طلب کیا گیا, جس میں پہلے نمبر پر مغفرت اور دوسرے کے پر رحمت ہے. جب آپ مسجد سے نکلتے تو کیا سوال کرتے؟ اللہم انی اسألک من رحمتک, کہ اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. تو ہر جگہ رحمت کا مطالبہ کیا ہے. اور پریشان حال کی جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائی کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں, کون پریشان نہیں ہوتا ہے؟ ہر طریقے سے انسانی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. ابو داؤد کی بڑی جامع روایت مختصر سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم رحمتک ارجو, کہ اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز رحم کا مطالبہ, اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا, زندگی کی ساری مشکلات پریشانیاں حل ہو گئی. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بنا نہ کرنا. یہ بہت پیاری اور جامع دعا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, میرے سارے معاملات کی اصلاح کر دے, میرے سارے معاملات کو سدھار دے. گھریلو معاملات ہو, سماجی معاملات ہو, یا کاروباری معاملات ہو, جسمانی ہو, جو بھی ہو, میرے تمام امور کو سلجھا دے, اس کی اصلاح فرما دے, اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, مانگو تو کس سے مانگو. تو یہاں بھی سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا مطالبہ کیا گیا. اللہم رحمتک ارجو, اللہ میں تیری ہی رحمت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہوں, کسی اور سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے, میں سب کچھ تجھ سے ہی مانگتا ہوں. تو یہ رحمت ہے. اب جب کسی کے پر لعنت بھیجی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ماں باپ بھی بعض مرتبہ غلطیاں کرتے ہیں, یہ غلط ہے. کبھی بھی غصے میں بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھ پر لعنت ہو, اللہ تجھے تیرے پر رحم نہ کرے. ہمارے یہاں بہت سارے ماں باپ غصے کے اندر یہ کام کرتے ہیں, غلط ہے. غصے میں بھی اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. تو آپ بد دعا دے کر کیا کریں گے؟ اپنا بگاڑیں گے. شیخ عبد الرحمن السدیس کے بارے میں بڑا مشہور, بڑے شرارتی تھے. یہ حقیقی واقعہ ہے. تو ایک مرتبہ بہت شرارت کر رہے تھے, تو ان کی ماں نے دعا دی تھی, بد دعا نہیں دی تھی, جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور آج آپ دیکھیے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا, آج وہ کعبۃ اللہ کے امام بنے ہوئے ہیں. تو اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے, ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پر رحم کا مطلب ہے آپ کے پر رحم ہونے والا ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اس کے بعد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کی خاطر جانور کو ذبح کرتا ہے. اب اس میں تمام چیزیں شامل ہیں, چاہے آپ اونٹ ذبح کیجئے, گائے ذبح کیجئے, مرغی ذبح کیجئے, یا کوئی بھی ہے, کوئی بھی جانور ذبح کیجئے, سب اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد لغیر اللہ, اس میں اللہ کے علاوہ سب آ جاتے ہیں, چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, فرشتے کے لیے, جن کے لیے, کسی کے لیے بھی. عام طور سے آپ یاد رکھیے, جو لوگ سفلی علم کرتے ہیں, یعنی جو ہمارے یہاں سفلی علم اس کو کہا جاتا ہے, حقیقت میں وہ جادو ہوتا ہے. عمومی طور پر اس کے اندر جب کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شیاطین کی طرف سے باقاعدہ طے کیا جاتا ہے, فلاں درختوں کے پاس رات کے اتنے بجے تمہیں ایک مرغا ذبح کرنا ہوگا, بکرا, اور وہاں طے کیا جاتا ہے کس کا نام لے کر ذبح کرنا ہوگا. اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ اس میں نام طے کیا جاتا ہے کہ کس کا نام تمہیں لینا ہوگا. تو آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو غیر اللہ کی خاطر ذبح کرے ملعون ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب اس میں یہ بات تو سیدھی سی تھی کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں, پیچھے تفصیل بھی گزر چکی ہے.
لیکن کسی کی تعظیم اور کسی کی خاطر نہیں، بلکہ ٹھیک ہے مہمان آیا ہے اس کی تکریم کے لیے جانور ذبح کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں اس کی تعظیم مقصود ہے کہ یہ آیا ہے تو اس کے لیے ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا خاص اسی کی خاطر، تو یہ تعظیم اور تکریم میں فرق ہو جاتا ہے کہ آپ وہ قربانی محض اس مہمان کے لیے کر رہے، یہ ہے جبکہ اس کو پلٹ دینا چاہیے، مہمان چونکہ آیا ہے شریعت کا حکم اس کی تکریم کرنا ہے، اکرام الضیوف کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ایک مہمان کی تکریم کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں اور بہت اچھے کھانے کا نظم کر رہے ہیں، اس میں ایک جانور بھی ذبح کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی کی خاطر ہے لیکن کھلانا اسے مقصود ہے، یہ نیتوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نیت کریں کہ یہ بندہ آیا ہے لہذا اس کی عزت اور سمان میں ایک جانور ذبح ہوگا، تو آپ نے اس کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو کسی کے لیے بھی جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب یہاں آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین، والدین میں سب شامل ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس کے بعد دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں باپ دادا کہتے ہیں، وہی ہے۔ والدین میں ماں اور باپ کی طرف کے جو بھی سلسلے جاتے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ اب آگے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ من لعن والدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو اپنے ماں باپ کے پر لعنت بھیجے، لعنت بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ سبہما وشتمہما، انہیں برا بھلا کہے۔ عربی زبان میں جو سب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا، یعنی ایسی باتیں جو ناپسندیدہ ہو۔ شتم کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، یعنی باقاعدہ ایسا ورڈ استعمال کرنا جو کہ برے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور بری بھلی باتوں میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ خراب الفاظ استعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی برائی بیان کر رہے ہو یا ان کے کسی عمل کے پر تنقید کر رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، یہ سب آتا ہے۔ لیکن شتم میں وہ الفاظ ہی غلط ہوتا ہے اپنی جگہ پر جس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گالیاں صرف بہن پر، ماں پر ہی استعمال کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کو باپ کی گالی دی گئی ہو، بھائی کی گالی دی گئی ہو؟ نہیں، ہمیشہ ماں اور بہن کی ہی گالی دی جاتی ہے۔ سوچئے کہ اسلام نے جنہیں عزت عطا کی، ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 گنا بڑا ہوا ہے، اور آپ اسی کو روند رہے ہیں، سب سے پہلے ماں کی گالی دے رہے ہیں، ماں کے نام کے اوپر اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہن کے نام کے اوپر جس کو عزت دی گئی، بہن کا مقام بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، اس میں ان کی جو بڑی بہن تھی، جب ماں نے انہیں صندوق کے اندر رکھ کر سمندر کے حوالے کیا، دریا کے حوالے کیا، تو اس معاملے کے پر مکمل واچ کر رہی تھی، نگرانی کر رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ یہ بہن کا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، وہاں پر بھی وہ کتنی ذہین تھی کہ شناخت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور سب سے پہلے دیکھ لیا کہ جب تمام عورتوں نے دودھ پلا لیا، نہیں پینے کے لیے تیار، اس کے بعد اس نے کہا، پہلے ہی نہیں کہہ دیا کہ پکڑ میں آ جائے، اخیر میں کہا کہ چلو اب کوئی پلانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں تو اس کی بات بھی سن لی جائے۔ تو کہتی ہے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، کہیں آپ کو شائبہ تک نہیں ملے گا اس نے اپنی رشتہ داری اور تعلق کا اظہار کیا ہوگا۔ کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جسے دودھ پلا سکتی ہے، اور اس کے بعد اپنی ماں کو لا کر پیش کر دیا۔ تو یہ ایک بہن کا کردار تھا جو اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تو بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدنصیبی کہیے کہ ماں اور بہن جو کہ ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، گالی کے نام کے پر اسی کو پامال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شان سمجھتے ہیں، ارے اس کو بہت گالی دے کے آیا ہوں میں، فخر سے بیان کرتے ہیں، اس کو تو بہت گالی دیا، آج کمال ہے، کمال کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے نا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ اب آپ گالی دے کر آئے ہیں، بڑا گناہ کر کے آئے ہیں، اور کہہ رہے کہ میں نے کمال کر دیا ہے۔ کون سا کمال کیا؟ آپ اپنی زبان گندی کر کے آئے، اپنا تعارف کر کے پیش کر کے آئے کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں کیا بول سکتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں لوگ گالی کو بھی فخر سمجھتے ہیں، ارے اس کو میں نے بہت گالی دے دی ہے، بہت پھٹکارا، یہ سب کرتے ہیں۔ کمال ہے، گناہ کے پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، یہ قوم کی بدنصیبی ہے، جہالت ہے کہ ہمیں حدیث رسول کا ذرہ بھی لحاظ نہیں ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر یہ لعنت اور گالی کا سبب کیسے بنتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ
लानत उसके पर। दूसरी रिवायत के अंदर आपने बयान किया तो साहबा ने सवाल किया कि कैफ़ यलअनु रजुल वालिदैहि, कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बेटा, एक औलाद अपने माँ बाप को गाली दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यसुब्बु अबर रजुली फयसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु। बिल्कुल आसान तरीका, जरिया बनता है। आप किसी के बाप को गाली देंगे, पलटकर वो आपके बाप को गाली देगा। आप किसी को माँ की गाली देंगे, वो पलटकर आपकी माँ को गाली देगा। यानी आप अपने माँ बाप की रुसवाई का सबब बनते हैं। लिहाजा आप गाली दिलवा रहे, दे नहीं रहे, दिलवा तो रहे ना, मतलब एक ही है, अपने माँ बाप की रुसवाई का सबब बन रहे हैं, नेक नामी का सबब तो नहीं बन रहे। वही बात यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। अब उसके बाद यहाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, मन आवा मुहदिसन, जो किसी बिदअती को पनाह देता है। इसके बारे में ये कह रहे हैं दम्महु इलैहि व हमाहु, उसे अपने पास छुपा कर रखना और उसे अपनी हिमायत में रखना। हिमायत का मतलब क्या होता है? एक तो ज़म्महु का मतलब है कि उसे कोई मारने आ गया या उसका कोई मसला हुआ, आप उन्हें उसे किसी जगह छुपा दिया ताकि लोग उस तक ना पहुंच पाए। दूसरा है हिमायत। हिमायत का मतलब क्या होता है? ठीक है, चल रोड पे जा, चल चौराहे के पर जाकर बैठ, होटल पे जाकर बैठ, कौन क्या करता मैं देखता हूं, मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। ये होता है हिमायत। उसको हिमायत देना, सपोर्ट करना, और अगर कोई उस तक पहुंचने की कोशिश करे तो आप उसके दरमियान रुकावट बन जाए, ये उसका मतलब होता है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि ये तमाम किस्मों की बिदअतों के लिए है। देखिए, दो तरह की बिदअत है, एक अकीदे की बिदअत है जो बहुत खतरनाक है, और हम उसी बारे में तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अकीदे के अंदर जो बिदअत होती है, और एक मामलात के अंदर, इबादत के अंदर बिदअत होती है, जैसा कि शब बरत वगैरह लोग शब मिराज मना रहे हैं, ये अकीदा भी है और उसके बाद अमल दोनों में आ जाती है। अब यहाँ इन्होंने जैसे कहा कल बिदअल्लती अहदसहा अल जहमिया वल मुतज़िला, जैसा कि जहमिया और मुतज़िला ने बिदअत को इख्तियार किया और उसे पैदा किया। अब यहाँ जहमिया कौन है? आप बार बार अकीदे के अंदर इसको सुनेंगे, ये याद रखिएगा। जहमिया दरअसल जहम बिन सफवान की तरफ ये बंदा था, उसने इस फिरके की बुनियाद डाली, इसीलिए उसको जहमिया कहा जाने लगा उसके नाम के साथ। तो 128 हिजरी के अंदर इसे मुस्लिम बिन अहवज़ माज़नी ने मरव के मकाम के पर कत्ल करवा दिया था। इसकी बिदअत और खुराफात के नाम पर तौबा नहीं किया, मरवा दिया गया था। अब कुछ चीज़ें याद रखिए, जहमिया के अंदर क्या पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि ये अल्लाह की तमाम सिफ़तों की नफ़ी करते। अल्लाह की जो सिफ़ात है, जैसा कि अल्लाह समी है, नहीं मानते। अल्लाह सुनने वाला नहीं है, बसीर है, देखने वाला नहीं मानते, अलीम है, नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह को उसकी तमाम तर सिफ़ात से आरी मानते हैं, ये उन लोगों का अकीदा है। इसके अलावा ये एक तरफ अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह वजूद मुतलक है, एक आम वजूद है। वजूद मुतलक का मतलब ये वहदतुल वजूद की एक टर्म और कंडीशन है। मुतलक वजूद मुतलक ये है कि तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह के वजूद का ही हिस्सा, जिसे वहदतुल वजूद से ताबीर किया जाता है। और उसके लिए अल्लाह को जिस्म भी मानते हैं, हालांकि अल्लाह के लिए जिस्म मानना ये खिलाफ सुन्नत है। आपको ना कुरान में ना हदीस में किसी जगह पर अल्लाह के लिए जिस्म का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के लिए ज़ात है, वजह है, ये जो है साबित शुदा उसको मानना है, लेकिन जो नहीं है वो नहीं इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये लोग जन्नत और जहन्नम के फ़ना के भी कायल हैं, यानी एक वक्त आएगा जन्नत और जहन्नम फ़ना हो जाएगी। आगे हम तफसील के साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में से है अल जन्नतु वन नारु हक़, जन्नत और जहन्नम बरहक है, मौजूद है, पैदा किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको उसके बारे में लालच दिलाई जा रही है या जहन्नम से डराया जा रहा है, मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में इन तमाम चीज़ों का मुशाहदा किया। और ला यफनियानी अबदा, ये कभी फना नहीं होंगे, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। लेकिन इन लोगों का अकीदा क्या है, अब यहाँ मैं बयान करूँ। हमारे लोग डॉक्टर इसरार साहब आँख निकाल निकाल के तकरीर करते हैं जज्बाती अंदाज में, लोगों को लगता बहुत भारी आदमी है, लोगों को जज्बाती अंदाज में भड़काते हैं।
ان کے عقیدے میں بھی چیز شامل ہے. میں نے خود باقاعدہ ان کی کلف کا مشاہدہ کیا. وہ جنت اور جہنم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ موجود نہیں ہے فی الحال، اس کو پیدا کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بعد میں فنا ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل برخلاف ایسے بہت ساری چیزیں. اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس کو بھی یاد رکھیے. بہرحال یہ ان کے کچھ عقائد تھے جس کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ معتزلہ دراصل واصل بن عطا الغزال، یہ اس کی طرف منسوب ہے. دوسری صدی ہجری کے اندر یہ فرقہ پیدا ہوا. یہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتا ہے، یعنی جو بات قرآن و حدیث کی عقل میں آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے رد کر دو، نہیں مانتے. یہ اصل ہے. تو یہ فرقہ اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں اس شکل میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کے عقیدے میں چیز شامل ہے. آج منکرین حدیث ہے، دراصل دیکھا جائے تو یہ معتزلہ ہی ہے. کیوں؟ کس لیے کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی ہے نہیں مانتے. یعنی ان لوگوں کے نزدیک معیار اور کسوٹی عقل ہے. جو چیز عقل میں آئے گی وہ مانیں گے، نہیں آئے گی نہیں مانیں گے. یعنی معیار عقل ہے، نقل نہیں. نقل کا مطلب جو قرآن حدیث ہے، جو منقول ہوتے ہوئے نقل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہوا ہے، تو اس کو نقل کہتے ہیں. اور عقل کہتے ہیں جو انسان سوچتا سمجھتا ہے. آپ سوچئے کیا انسان کی عقل کامل ہے؟ سارے انسانوں کی عقل کو بھی ملا لیا جائے تو کامل نہیں ہو سکتی. اور ہر کسی کی سوچ اور سمجھ عقل جدا جدا ہے. ایک آدمی کہے گا مجھ کو فلاں نہیں سمجھ میں آتا، فلاں حدیث سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسئلہ ہے. اور اس بنیاد کے پر ان لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا اور کچھ نہیں. تو یہ عقلانیت پرست ہے. اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جو کسی محدث کو بدعتی کو پناہ دے تو وہ ملعون ہے. تو یہ کہتے ہیں اسی طرح من ناصرہم، جو کسی بدعتی کی مدد کرے. مدد کا مطلب یہ ہے اس کے عقیدے میں اسے پرموٹ کرے. اب ہمارے ہاں جو انجینئر ہے، ڈاکٹر اسرار وغیرہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ ہے، کھلا کھلا ان لوگوں کا معاملہ ہے، کچھ چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے. لوگ ان کی کچھ چیزوں کو لے کر بہت زیادہ اچھل کود مچاتے ہیں، وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے. ہمارا مسئلہ ہے جو کتاب و سنت ہے وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے. جو اس کے پر پورا اترے گا وہ قابل قبول ہے، نہیں اترے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ہم حیرت ہوتی ہے، حضرت عمر کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ حج تمتع سے آپ کے والد منع کرتے ہیں تو کہا کہ دین کے معاملے میں اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی یا تو میرے والد حضرت عمر فاروق کی؟ تو کہا کہ نبی کی. تو کہا کہ کرو. بتائیے، یہ مثالیں ہم پیش کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ 3 طلاق کے مسئلے میں انہوں نے جو 3 کو 3 نافذ کیا ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے. حالانکہ حضرت عمر ملہم شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے، یعنی دین کی باتیں اور احکامات کو مطالبات کی شکل میں اس کے پر نازل کر دیا جاتا ہے. وہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کا حصہ بناتا ہے. حضرت عمر فاروق نے مطالبہ کیا پردے کی آیت نازل بھی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام پتھر ہے وہاں اسے قبلہ، اسے نماز ادا کرنے کی جگہ بنا لیجئے. جو مطالبات بہت سارے، شراب کے بارے میں اسے حرام کرا دیا گیا. یہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم اگر دین کے خلاف کوئی بات ان کی ہے تو نہیں مانتے. ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جو چیز خلاف سنت ہے نہیں مانتے. تو کیا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار، انجینئر اتنے بڑے ہو گئے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر ان کی عزت کی جائے گی اور انہیں اہمیت دی جائے گی کہ ان کی خلاف سنت باتوں کو بھی مان لیا جائے گا؟ جگہ جگہ پر. اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر اسرار کی اگر کوئی گمراہی ہے تو یہی ایک جملہ کافی ہے جو اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث سب سے بدترین فرقہ ہے. نعوذ باللہ. کیسے بدترین ہے بتائیے نا؟ ہمارا عقیدہ بدترین ہے، ہمارا منہج بدترین ہے. ہم تو اپنے عقیدے اور منہج کی بنیاد کے پر پہچانے جاتے ہیں. ہمارے عقیدے میں کیا خرابی ہے بتائیے؟ کون سی چیز ہے جو خلاف سنت ہے یا قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے؟ بتائیے نا، تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. یا ہمارا کوئی ایسا عمل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہو؟ بتائیے نا. لوگ فارورڈ کر رہے ہیں. یہ جو آگے باتیں کہیے نا کہ ان کی مدد کرنا، یہ وہی ہے کہ آپ ان کی ریلز کو فارورڈ کیجئے گا. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم کی جو صحیح باتیں وہ لیتے ہیں اور غلط باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اتنے قابل ہو گئے آپ، صحیح اور غلط سب سمجھنے لگا آپ کو، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. اور سیدھی بات ہے
کہ جب ہمارے پاس سلفی علماء ہے تو کیا ضرورت ہے ان کو سننے کی؟ کم ہے علماء؟ الحمدللہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، سوشل میڈیا جہاں کہیے ہر مسئلے کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جب ایک جگہ اچھا خاصا سامان مل رہا ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آپ ڈاؤٹ فل جگہ کے پر کیوں جاتے ہو؟ اور یہ دنیا کا معاملہ نہیں، آخرت کا معاملہ ہے۔ اور دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف طور کے پر کہا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ شک میں ڈالنے والی چیزوں کے قریب جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال واضح حرام واضح، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں تو شبہ ہونے کی بنیاد پر کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں، آپ نے کہا کہ فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین اور اپنی عزت دونوں بچا لیتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جو لوگ ان شبہات میں پڑتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین بھی ضائع ہوتا ہے، عزت بھی نہیں رہ جاتی ہے لوگوں کے درمیان، اپنے آپ کو بہت دیڑھ سے آنا سمجھنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے چل نکل، علماء سے اپنے آپ کو بھاری سمجھ رہا ہے۔ اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ چند کلپس کو سننے کے بعد ان لوگوں کے اندر اتنا غرور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرے ان لوگوں کو ہدایت دے، علماء سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ارے علماء کو کیا سمجھتا ہے، وہ حدیثیں چھپاتے ہیں۔ یہ سب تجرباتی باتیں بیان کر رہا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے علماء سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی گوگل شریف اور اس کے بعد اسٹیٹس شریف، یہ ساری چیزوں کی شرافت کے ساتھ گمراہیاں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم علماء سے لیا جاتا ہے، علماء سے، اور وہ بھی جو مستند علماء ہوتے ہیں۔ جب معلوم ہے یہ علماء نہیں ہے، ان کے پاس دین کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سند نہیں ہے، نہ مستند ہے، اور اس کے بعد ان کی گمراہیاں بالکل واضح ہے، تو کیا ضرورت ہے ان کو سننے کی؟ بہت اچھا بولتے ہیں تو کیا کسی کو سننے کے لیے اچھا ہونا ضروری ہے کیا؟ اصل چیز قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے فبہا و نعمت، اور نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق جذباتی انداز میں تقریر کر رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح طور پہاڑی پر گئے آئیں گے اور اس کے بعد اپنے دشمنوں کا قلع کما کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، جذبات میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسی اپنی تقریر شروع کی تو لوگوں نے عمر فاروق کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو سننا شروع کر دیا، اور انہوں نے بڑی مشہور روایت ہے بخاری کی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، صاف طور پر کہا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے لفظ موت نبی کے لیے استعمال کیا۔ اور ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جیسے ہی انہوں نے تقریر کی، دلیل پیش کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے چلے گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ اگر آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ نے جیسی مدلل تقریر سنی، حضرت عمر فاروق کی تقریر کو نظر انداز کر دیا۔ تو اصل دلائل کے ساتھ مزین تقریر ہونا چاہیے جو صحابہ کے سلف کے منہج کے مطابق ہو، تو وہ سننے کے قابل ہے۔ یہ جذباتیت نہیں اسلام کے اندر ہے۔ تو یہ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کر کے نکل جاتے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کی ضلالت، ان کی گمراہیاں، جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے، کہ آپ نے اگر کوئی ایسا علم چھوڑا جس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے یا لوگوں کے معاملات بگڑ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری مرنے کے بعد آپ کے اوپر رہے گی۔ یہ واضح ہے، جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ اور اس معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بہت بڑی غلطی کہ انہوں نے سلفی علماء کو چھوڑ کر ایک ایسے بندے کو جس کے بارے میں بالکل واضح تھا کہ وہ عالم نہیں ہے اور اس کے اندر عقیدے کی گمراہیاں پائی جاتی ہے، اسے لا کر پرموٹ کیا۔ ورنہ ہندوستان میں کون جانتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیس ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوا، اسے پرموٹ کیا۔ تو یہ اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، من ناصرہم، جو ان کی تائید کرے، انہیں ہیلپ دے، مدد دے، سپورٹ دے،
اور لوگوں کے درمیان اسے پاپولر کرے تاکہ لوگ اس کی تقریروں کو سنیں، تو وہ بھی گنہگار ہے، چھوٹا گناہ۔ ہمارے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے مرڈر کیا تو ٹھیک ہے، تو قتل کرنے والا مجرم ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو سپورٹ کیا تو وہ بھی گنہگار ہے، اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ یہی معاملہ بدعات اور گناہوں کے معاملے میں ہے۔ آپ کسی بدعتی کو پناہ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کلپس کو وائرل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک کلپ اچھی وائرل کر دی، لیکن اس کی جو دیگر گمراہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابا جان تو بہت اس کی تقریر سنتے ہیں، اب بیٹے کو نہیں پتا ہے، سب ہضم کرتے چلا جا رہا ہے، تو اس کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی ہیں۔ اس لیے پیور چیز استعمال کیجئے جس میں ڈاؤٹ نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہاں کسی طریقے سے آپ کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو یہ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک حدیث کو بھی نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ۔ آپ صاف طور پر صحابہ کی جو جماعت تھی جو کبھی بدعت کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی، ان کو کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر جمعہ کو کہہ رہے ہیں، ہر خطاب میں کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کی سنگینی ہے، یہ کتنا سنگین عمل ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے کہ منار الارض، جو زمین کی نشانیاں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیے زمین کو موجا جاتا ہے، پلاٹ موجا جاتا ہے، اور خاص طور کے پر یہ مسائل زیادہ اس وقت بھی ہوتے ہیں تو دو لوگوں کے کھیت جب قریب قریب ہوتے ہیں، دونوں بالکل جڑے ہوئے ہوں، اس کی منڈیر بنی ہوئی ہوتی ہے کہ باقاعدہ یہ سرحد ہے، اسی کو منار نشانی کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ تبدیل کر دیں، آگے پیچھے بڑھا دیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے پر لعنت ہو۔ یہ معاملہ پلاٹس کے اندر بھی ہے، اور جو لوگ کئی لوگ کو بیچتے ہیں تو اور بڑے مجرم ہیں کہ ایک ہی پلاٹ کو کئی لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھیے مسلم بخاری کی، من اقتطع شبرا من الارض ظلما توقہ من 7 ارضین، کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین ظلماً ناجائز طور پر جو اس کا حق نہیں ہے لیتا ہے تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تیاری کر لیجئے، اگر ہم نے کسی کا لیا ہے وہاں آپ کو طوق پہننا ہے، یہاں آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا نجات پالو، بہتر ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے جو اتھی کرمن کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ وہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ کیوں اس کے پر جا کر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے پر آپ قابض ہیں، اسے اپنی ملکیت بنا کر رکھے ہوئے ہیں؟ بعض لوگ اس طرح جگہوں کے پر قابض ہوتے ہیں، مکان بنا لیتے، دکان بنا لیتے، اس کو دے دیتے کرائے کے پر، اس کا کرایہ کھا رہے ہیں۔ جا کر پوچھئے نا حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ بڑے مسائل ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، غور کیجئے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک بندہ ایک مکھی کی بنیاد کے پر جہنم میں چلا گیا اور ایک بچ گیا، وہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاروں ملعون عمل، چاہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہو، یا تو والدین کو گالی دینا ہو، بدعتی کو پناہ دینا ہو، یا زمین کی نشانیوں کو تبدیل کرنا ہو، یہ گناہ، اس کے علاوہ بھی جو گناہ خلاف شریعت ہے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔